بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، توفیق ملی ایک مرتبہ پھر ہم سب کو کہ بیٹھیں کچھ وقت اور اللہ کی یاد کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کرے۔ جو بھی طاعت ہے، جو بھی دین کی چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے ذکر ہی میں ہوگا، اور جو لمحہ بھی زندگی کا اللہ کے ذکر میں خرچ ہو جائے وہ قیمتی لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو مؤثر کرے، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی یاد دہانی ہو، اور جو کوتاہیاں زندگی میں ہو رہی ہیں ان کا کسی حد تک تدارک کر سکیں، کم از کم احساس ہو جائے غلطی کا، اور غلطی کو دور کرنے کی کوشش شروع ہو جائے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ ان میں ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور خصوصاً جب ایسے مواقع آتے ہیں، رمضان آ گیا، حج آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، کچھ اور ایسے اوکیشنز ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی توجہ دین کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے ان کو اپنی کمی کوتاہی کا، اور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش جو ہے یہ زندگی بھر کی کوشش ہے، اور ہم سب کو کرنی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے نام لینے کی توفیق عنایت فرمائی، اور حلوہ حق سے وابستہ فرمایا۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان نعمتوں کا شکر ایک تو زبانی شکر ہے، اور ایک قلبی احساس ہے کہ آدمی کو ہو کہ بھئی میں اس لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے یہ ساری چیزیں مجھے عنایت کی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم کو، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، زندگی ہے، وقت ہے، مال ہے، فرصت ہے، صحت ہے، یہ نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کی، ایسی چیزیں کرنے میں خرچ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو یہ تو بہت ہی نا احسان مندی ہوگی، احسان فراموشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا ہم پر، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہی نعمتیں ان کو ناراض کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ تو توبہ استغفار، اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ بھئی یہ جو غفلت ہے، یہ جو سستی ہے، یہ جو کوتاہی ہو رہی ہے، یہ دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب آدمی کوشش کرتا ہے تو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک، اور اس کو زیادہ تر اوقات توفیق ہو جاتی ہے نیک کاموں کی، گناہوں سے بچنے کی، لیکن کوشش شرط ہے۔ اس کوشش کے بغیر جو ہے نا یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر محنت، کوشش اس کے نا حاصل ہو۔ معمولی سے معمولی چیز جو ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہی ٹیسٹ ہے، یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی دیکھیں کون کوشش کرتا ہے، اور یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو توفیق ملنے لگتی ہے نیک کاموں کی اور برائیوں سے بچنے کی۔ تو اس میں سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو آدمی کو غفلت سے نکال سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور پھر ان کی تشریح علماء نے، صوفیاء نے کی، اپنے دور کے لوگوں کی عقل کے مطابق، اور وہی چیز بیان کی کہ بھئی لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، کوئی نئی چیز نہیں بیان کی۔
تو اس میں سب سے مؤثر چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے رغبت، دنیا میں انہماک، مشغولی، آخرت کو بھولے رہنا، اس میں جو سب سے مؤثر چیز ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ موت کی یاد ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اور یہی ہمارا مرض ہے، گناہ ہے، اور بہت سارے تو ظاہری گناہ ہیں، نظر کی ہے حفاظت، آنکھ کان کی حفاظت ہے، کانوں میں کیا بات پڑ رہی ہے، زبان کی ہے، اور دوسرے جوارے کی اعضاء کی ہے۔ اور پھر ایک انہماک ہے دنیا میں، وہ فکر لگی رہتی ہے کہ بھئی کہ آج جتنا ہے اس سے زیادہ کل ہو جائے، کل جتنا ہے اس سے زیادہ پرسوں ہو جائے، اور فلاں کے پاس فلاں چیز ہے تو مجھ سے اس سے بہتر ہو جائے۔ تو ایک انہماک ہے اور طبیعت اس میں لگی رہتی ہے، اور کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی ہمارے ذمے جو فرائض واجبات ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یا فرائض واجبات کی جو کوالٹی ہے اس کو ہی بہتر کرنا، اس اسٹینڈرڈ پہ لانا جو کہ مطلوب ہے، اس طرح سے کرنا۔ نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں خود اندازہ ہے ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، خیالات کہاں ہوتے ہیں اور دل کہاں ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ تو یہ اس کا خیال نہیں آتا، لیکن اس کا خیال آتا ہے کہ بھئی فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائے، فلاں کی اتنی تنخواہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے، فلاں کو منصب حاصل ہے تو وہ بھی مجھ کو مل جائے۔ تو ایک انہماک ہے دنیا میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ یہ تمہیں یقین پیدا ہو جائے کہ بھئی دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک دن، اور دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، چاہے مال ہو، اولاد ہو۔ اب لوگ ہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے ہماری، اور پوری زندگی کا مقصد ہو کے رہ جاتا ہے ان کا، تو ان کی تمام عبادات، تمام طاعت، تمام ہر چیز کا مقصد ایک ہی چیز ہو جاتی ہے، اور وہ بظاہر لگتا ہے دین ہے لیکن ہوتا نہیں ہے دین۔ میں بزرگ نے فرمایا کہ ملتزم پہ آپ کو جو بہت زیادہ روتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں نا، ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، ان کی جس چیز کے لیے یہ رو رہے ہیں، ان کی قبریں شام اور بغداد کے قبرستانوں میں ہیں، یہ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ آئے ہیں یہاں پہ دعا کر رہے ہیں اپنی مرادوں کے پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کو تو کوئی ایک دو آدمی ہوں گے پورے لاکھ میں، 2 لاکھ میں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہوں گے۔ تو شیطان دھوکہ دیتا ہے دیندار کو دین کے رنگ میں، اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں عبادت کروں گا اور اللہ کو خوش کروں گا، میری دنیا میں وسعت ہوگی، بلا شبہ ہوگی، یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے۔ حج کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، بہت اہتمام سے حج کرتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ حج کروں گا دنیا میں برکت ہوگی۔ تو وہ حدیث بار بار ہمارے حضرت بھی پڑھتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں کہ جہنم جس سے دھوکائی جائے گی، جو پہلے لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ شہید ہوگا، قاری ہوگا، سخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا، صدقہ کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ تبلیغ کی، علم دین پہنچایا لوگوں کو۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کیا کہ لوگ تم کو یہ کہیں، بہادر کہیں، عالم کہیں، سخی کہیں، جری کہیں، ہو چکا، جہنم میں پھینک دو۔ تو ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، یہ چیز اصل چیز ہے، اور تبھی اعمال میں وزن تبھی پیدا ہوگا کہ جب اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے۔ تو اس میں مؤثر چیز موت ہے، موت کے بعد یہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ بار بار بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں جاتی ہیں، مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں قبرستان تک، لیکن سب واپس پلٹ آتے ہیں، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، ایمان اور اعمال۔
ایمان اگر صحیح ہے اور اعمال ہیں تو بس اس کی اہتمام کرنا ہے. اور یہ بہت زیادہ آج کل فکر کی بات ہے کہ ایمان جو ہے نا اس کی خبر لیں کہ ایمان ہمارا صحیح ہے. خدا خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایمان کے اوپر شبہ ہو. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی بار بار کہتے تھے کہ بھائی ایمان بڑی نعمت ہے, اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ, پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ایمان بچانا ہے. آج کل ایمان بچانا ہے 2 پیسے سے, 4 پیسے کے نقصان سے, 4 پیسے کے فائدے سے. اس کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں فائدہ اس میں ہے کہ سود لے لیں, کوئی ایسی معاملات ایسے کر لیں کہ جس میں نقصان نہیں ہو لیکن شریعت کے خلاف ہے. کوئی تعویل کر لیتے, توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے. تو نعوذ باللہ گناہ کو سمجھنا جائز, یہ تو ایمان ختم کر دیتا ہے. تو اس کی بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے آج کل. اور یہ جو ہے علماء پہلے سے کہتے رہے ہیں. حضرت ہمارے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایمان بچاؤ. اگر کسی کی نظر ہے تو قبرستان میں جا کے دیکھ لے کتنے لوگوں کے منہ جو ہیں قبلے سے پھرے ہوئے ہیں. ایمان کے بغیر گئے. آج کل تو اہتمام ہی نہیں ہوتا قبلہ رخ کرنے کا. بڑے بڑے علامہ پہنچ جاتے ہیں قبر کے پاس, اور جب مدیت دفن ہو رہی ہوتی ہے کہ چت لٹا دیا جاتا ہے قبر میں, جبکہ چت نہیں لٹاتے, کروٹ دیتے ہیں, دہنی کروٹ پوری طرح سے کہ قبلہ رخ ہو جائے. اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور خدا خواستہ ایمان کے بغیر گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے. اور پھر اعمال. آج کل ہے نالج تو بہت ہے, علم بہت ہے, علم کی فراوانی ہے. ایسا دور نہیں گزرا جس میں علم کی اتنی فراوانی ہو. پہلے زمانے میں کتابیں تھیں, ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں, پھر پرنٹ پریس آیا, خریدی جاتی تھیں, اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے تھے. آج کل تو کچھ بھی نہیں, سب کے فون میں ہر چیز موجود ہے. پورا مکتبہ ہے, پوری لائبریری موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. دنیا کی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج کل تو ایسے مخطوطات سارے موجود ہیں کمپیوٹر پہ, انٹرنیٹ پہ, کہ کسی کو خبر بھی نہیں تھی. آج کل پڑھا رہے تھے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے علماء کو, وہ اپنی کتاب پڑھاتے ہیں اصول آداب افتاء. تو حضرت خود فرمانے لگے کہ یہ جو میں نے ریفرنس لیا ہے آج سے 30-40 سال پہلے, یہ مخطوطے سے لیا ہے. اور آج کل ساری چیزیں موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اور مجھے کہاں سے ملا, کتنی اس کی تلاش, کہاں سے لانا پڑا, کس سے کہنا پڑا. تو علم تو بہت ہے, لیکن علم جب تک عمل میں نہ آئے, یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عالم بن جا, فلاں چیز فلاں بھی پڑھ لے, فلاں بھی دیکھ لے, فلاں چیز بھی کر لے. اب عمل کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں عمل ہوگا, جب موقع ملے گا عمل بھی ہو جائے گا. تو عمل کا زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. یہ جو آج کل کوتاہی ہے, عمل کی کوتاہی ہے. اور عمل کی کوتاہی ظاہری اعمال میں اتنی نہیں ہے. مسجدیں ماشاءاللہ پوری بھری ہیں. ابھی حج عمرے کھل جائے تو سیٹ ملنا مشکل ہو جائے گی. صدقات خیرات بھی بہت ہیں. اعمال کی جو کوتاہی ہے, اور جو سب سے بڑی کوتاہی ہے جو ظاہری اعمال کو بھی ڈبو دیتی ہے, وہ باطنی اعمال ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے, اللہ سے محبت ہے, تواضع ہے, اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا ہے. ہر آدمی, میں انکلوڈیڈ, سارے وہ ہم لوگ, ہم سے بڑھ کر کون؟ ہم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں. ہم سب سے اچھے تو ہم ہی ہیں. اور جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, ہم تو اتنے اچھے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور کوئی آدمی اگر ہمارے خلاف کر دے, گاڑی آگے نکال لے, غصہ آ جاتا ہے فوراً کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی ہم سے آگے نکلنے کی. جانتا نہیں ہے ہم کون ہیں. اور فضول, میرے ابا کی روڈ تھوڑی ہے, کسی کے بھی نہیں ہے, اس کی مرضی جہاں جائے وہ. لیکن غصہ آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ تکبر سے آتا ہے.
تکبر ہے، اپنے کو سمجھتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو بزرگ فرمانے لگے کہ ہم جا رہے تھے، پہاڑی رستہ تھا، تو دیکھا ایک مرسیڈیز اور ٹرک کی ٹکر ہوئی ہے، تو سمجھ میں نہیں آیا، مرسیڈیز نئی گاڑی بہت اچھی، اور ٹرک لوڈیڈ پورا وہ، تو کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی فالٹ وغیرہ ہوا، یہ جاہی مرض ہے، تکبر سے ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے آگے کیوں نکلا، کسی طرح بھی آگے نکلنا ہے۔ اور زیادہ تر جو حادثات ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں، روڈ ریج، غصہ آ گیا کہ اس نے مجھے کیوں پیچھے چھوڑا۔ انہی اعمال کی کوتاہی ہے، واز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہے ہو میں نے کتنا اچھا کیا، مجھ سے اچھا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں کا اثر ہوا، کتنے لوگوں نے نام لکھایا، کتنے لوگ نکلے۔ تو جبکہ پہلی حضرت کے یہاں ہمارے حضرت حکیم علامت مولانا شریف علی تھانوی کی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہلی تعلیم یہ تھی کہ بھائی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ جو کوئی بھی آتا تھا اسے ہی کہتے تھے، کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کسی دوسرے کو ٹوکے۔ ایک صاحب نے، عالم تھے، انہوں نے ایک صاحب کو جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں پہ جہاں وضو کی جگہ ہوتی ہے، اس زمانے میں حوض ہوتے تھے، تو وہاں کپڑے دھو رہے تھے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، اور نالائق یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر۔ تو حضرت نے دیکھ لیا اپنے کمرے سے کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں، بلا لیا، انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا اس کو؟ تو حضرت انہوں نے کہا عالم صاحب نے کہ میں نے نہیں انل منکر کیا۔ وہ حوض کو گندا کر رہا تھا، وہ کپڑے دھو رہا تھا وہاں پر گندے اپنے، اور وہ حوض میں پانی چلا جاتا۔ تو حضرت نے کہا ہو ماشاء اللہ آپ تو بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، آپ کو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ اس کو ٹوک رہے تھے تو کیا آپ کے دل میں خیر خواہی تھی؟ آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ میں اس سے کمتر درجے کا ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے، اور ایک بات ہے غلطی کر رہا ہے، مجھے اس کو دل سوزی سے، ہمدردی سے بتا دینا چاہیے، یہ تھا آپ کے دل میں؟ آپ کے لہجے سے تو نہیں لگتا تھا بالکل بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ تو نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یہ سارا جو ہے، یہ آپ کی جو آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، یہ سب اس کا غرور ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکلیے، حضرت نکلوا دیتے تھے اپنی خانقاہ سے تنبیہاً، تو کہتے تھے سامان باندھیے نکلیے، آپ کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر۔ اور بہت بڑا ٹیچنگ لیسن ہوتا تھا، وہ نکلوا دیتے تھے، اور پھر بھیجتے تھے کسی کو پیچھے کہ بالکل نہیں جائے، لیکن اس کو احساس ہو جائے کہ غلطی اس نے کی ہے، بڑی غلطی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے دین سمجھ لیا ہے ظاہر میں، اور جبکہ ظاہری چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن ظاہر سے زیادہ باطنی چیزیں ہیں۔ علماء نے، صوفیاء نے، اور جو محقق علماء ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ظاہر کی سے زیادہ باطن زیادہ ضروری ہے۔ خراب ہو جاتا ہے، شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے، اتنے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، صدق نہیں ہے، تو عقارت چلا گیا، پوری زندگی کی محنت خراب ہو گئی۔ اور یہی بات ہے جو آخری حدیث پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی، اور جس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ لائے یہی ہیں امام بخاری کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ترازویں، اسکیلز قائم کریں گے اور اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اب علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں ہوگی، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ ان کا وزن ہوگا، اور وزن جو ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا اخلاص کتنا ہے اس میں، صدق کتنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص اور صدق پیدا کرنا، یہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی ساری چیز کا خلاصہ لب لباب ہے پوری اصلاح کا، تصوف کا، کہ بھئی یہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر، ہر چیز ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے خالصتاً۔ اور ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے اعمال ہم کر لیتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی گوشے میں دل کے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، اگر ظاہر ہو جاتی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ تو لیکن یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو یہ سارے ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ بھائی غافل مت ہو، غفلت نہیں کرو۔ غفلت جو ہے یہ بری بلا ہے، یہ آدمی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اور آج کل غفلت جو ہے نا وہ اس کے لیے ایجادات ہیں خاص یہ جتنے بھی آج کل گیجٹس ایجاد ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، بہت فائدے بھی ہیں اس میں، یہ نہیں کہ نہیں فائدے، لیکن اس میں خاص فیچرز ہوتے ہیں آدمی کو غافل کرنے اور ڈسٹریکٹ کرنے کے، اپنے آپ میں لگانے کے۔ وقت کا احساس نہیں ہوتا، ختم ہو گیا وقت اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر آدمی کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی معمولات نہیں ہوتے، تسبیحات کا وقت نہیں ملتا، قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور جو کتابیں ہیں تھوڑی بہت پڑھنے کی بتائی جاتی ہیں پڑھنے کی، وہ نہیں پڑھ پاتے، وقت ہی نہیں ہے۔ بھئی وقت تو بچنا چاہیے نا۔ پہلے زمانے میں فون تھا، فون کے لیے اٹھ کے جانا پڑتا تھا، ملانا پڑتا تھا، اور اگر وہ آدمی ادھر ہے تو وہ آنسر کرتا تھا۔ تو اب تو یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ خواتین کے لیے پہلے تھا کھانا پکانا اتنا مشکل تھا، مسالے پیسو، یہ کرو وہ کرو کیا کرو، چولہے کا انتظام کرو کیا کرو، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب تو بس بٹن دبایا اور سب کام ہو گیا اپنے آپ۔ تو یہ وقت جو بچ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو ملنا چاہیے، ایکسٹرا وقت ملنا چاہیے۔ تو وہ وقت جو ہے نا اس کو مینیج کرنا، یہ بہت بڑا ایک گر ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارفی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی، اپنے کالج کے زمانے میں بھی، جو ان کے ساتھی اسٹوڈنٹس تھے وہ کہتے تھے کہ عبدالحی کو دیکھ کے ہم لوگ گھڑی صحیح کر سکتے ہیں۔ ایسا اسکیجول تھا کہ اگر وہ اس وقت ایکسرسائز کو جا رہا ہے یا واک کو جا رہا ہے تو یہ اتنے بجے ہوں گے۔ اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے حضرت کے معمولات وغیرہ اور جو روٹین ہوتا ہے کہ وقت کو کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے کی بات، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، واعظ تھا۔ تو آج کل مغرب جلدی ہوتی ہے، تو اور دارالعلوم میں عشاء کی نماز ہمیشہ دیر سے ہوتی ہے۔ تو کچھ وقت مل گیا واعظ کے بعد، تو فوراً حضرت نے اپنے سیکریٹری کو بلوایا کہ تھوڑا وقت ملا ہوا ہے، کچھ کام کر لیتے ہیں، کہ یہ ٹائم ضائع نہیں جائے۔ اور یہ جب جس دن اس بات کی ہمیں وہ ہو گئی نا، یہ وقت کی اہمیت احساس ہو گیا کہ یہ 2-3 منٹ بھی جو ہیں کتنے قیمتی ہیں۔ ہمارے حضرت نے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، واقعہ سنایا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اتنا بڑا شارح بخاری اور کیا کیا، اور کتنے بڑے عالم، اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ ان کو دیا، لیکن ٹائم مینجمنٹ تھا۔ اس زمانے میں وہ قلم ہوتے تھے اس کے لکڑی کے، تو ہر کچھ گھنٹے بعد ان کی نوک جو تھی وہ بلنٹ ہو جاتی تھی، تو اس کو شارپن کرنا پڑتا تھا کہ پھر سے لکھے صحیح طرح سے۔ تو امام نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جتنی دیر میں یہ قلم بناؤں گا اتنی دیر میں یہ پڑھا کروں گا، یہ اذکار کروں گا، کہ وہ ٹائم بھی میرا ضائع نہیں جائے۔ کہ کچھ نہ کچھ حضرت اپنے والد صاحب کے بھی بتاتے ہیں قصے بہت سارے، کہ ٹائم کس طرح سے وہ استعمال کرتے تھے، کوئی ٹائم ضائع نہیں جائے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے کچھ نہ کچھ ٹائم میں۔ پہلے سے پلان کرے آدمی کہ بھئی یہ ٹائم جو ہے میرا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، تو اس میں یہ کر لوں گا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے اجر الخلفاء میں سے تھے، بہت ہی عجیب بزرگ تھے، اور ان کا معمول تھا 1 منزل قرآن روز پڑھنے کا۔ وہی کچھ کتنے بنتے ہیں، 4.25 سپارے یا کچھ اس طرح کے بنتے ہیں، اور بہت اہتمام تھا اس کے لیے۔ وہ جاتے تھے، واک کرتے تھے، اور واک کرنے میں پڑھتے رہتے تھے۔ بعض دن یہ کرتے تھے، اپنے خاص لوگوں کو بتاتے تھے جو ان کے خدمتگار وغیرہ تھے،
کہ فلاں میں نے کل کی منزل بھی آج ہی پڑھ لی، یعنی 9 سپارے پڑھ لیے، اہتمام، فکر لگی ہوئی ہے۔ اور امام ذروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے تو یہ ہے کہ جو اس کے روزانہ کے معمولات، ایک تو معمولات آدمی بنائے ایسے بہت زیادہ نہیں ہو، ایک پریکٹیکل چیز کو فالو کرے جو نہ اوور ویلمنگ ہو، نہ یہ ہو کہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن اس میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کرے، اہتمام اتنا کرے۔ ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے، اور یہ جس دن اس بات کا آدمی کو یقین ہو گیا نا کہ بھئی یہ معمولات امپورٹنٹ ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کی بالکل وہی حقیقت ہے جیسا کھانے پینے کی نیوٹریشن کی ہے۔ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں 2-3 دن اور تو میں اتنا وہ ہو جاؤں گا کہ میں شاید مسجد بھی نہیں جا سکوں، کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکوں، میرے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکوں میں۔ تو جسمانی قوت کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح روحانی اعمال کے لیے، دینی اعمال کے لیے یہ معمولات ضروری ہے، جو تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درود ہے، درود شریف ہے، اور دعائیں ہیں، اس کا معمول ہو اور بنائے آدمی اتنا کہ جو نبھا سکے۔ ہمارے حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت مصروف آدمی ہے تو 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے، 1 پیج قرآن کا پڑھ لے، 1 پیج مناجات مقبول کا پڑھ لے، لیکن کرے روز، ناغہ نہیں کرے۔ ناغہ کرے گا تو پھر یہی ہوگا، پھر کمزوری آئے گی، ایمانی کمزوری آئے گی، اور پھر وہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ای میل سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی بہت دنوں بعد، 8-9 مہینے بعد ای میل آیا کہ بھئی میں بہت خراب حالت میں ہوں، اور نمازیں دنوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، باقی چیزوں کا تو سوال ہی کیا کروں۔ میں کہا تو بہت تشویشناک حالت ہے، اگر دنوں کی کئی دن نماز گزر جاتی ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، تو یہ تو بالکل ہی کریٹیکل اسٹیج کا مریض ہوتا ہے، اس طرح کا ہے، اس کو تو آئی سی یو کی کیئر چاہیے، خاص وہ چاہیے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے، فکر چاہیے، اہتمام چاہیے۔ اور نماز تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پہلی چیز ہے جس کے بارے میں خبر میں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی چیز جو ہے وہ نماز ہے، کچھ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے ایک صاحب بہت قریبی رشتہ دار امریکہ پڑھنے جا رہے تھے، جو نوجوان لڑکا گریجویشن کرنے امریکہ جا رہا تھا، تو اس نے فون کیا حضرت نواب قیصر رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑے بزرگوں میں سے تھے، حضرت تھانوی کے مریدین میں سے، اور تو کہنے لگے حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے بس ایک نصیحت فرمائی، حضرت نے کہا بھائی بیٹا جا تو رہے ہو، تم اچھے خاندان سے ہو، دیندار خاندان سے ہو، ایک بات کا خیال رکھنا کہ فرض نماز فوراً پڑھ لینا اپنے وقت میں، کبھی قضا نہیں کرنا۔ بس کچھ نہیں بتایا کہ وظیفہ پڑھو، کچھ نہیں بتایا کہ فلاں چیز پگڑی باندھو، امامہ کرو، یا کیا کرو کیا نہیں کرو، تاکہ فرض نماز پڑھ لیا کرو۔ آدمی کو دیکھ کے بس نصیحت کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بیسک چیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو نماز پڑھے گا پھر وہ طہارت کا بھی انتظام کرے گا، پھر پاکی صفائی کا بھی کرے گا، حلال حرام کا بھی کرے گا، اور باقی چیزوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ تو نماز تو بہت ہی بیسک چیز ہے، جو کہ بالکل ہی ارکان میں سے، ستونوں میں سے ہے دین کے، اور اگر یہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر بہت تشویش کی بات ہے، اور اس کو نا بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی نماز اسی لیے اہتمام کرایا جاتا ہے کہ بھئی نماز وقت پہ پڑھے، اور پھر جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا حضرت امام غزالی کے اس میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، وقت تو کم رہ گیا، یہ حسد کے بارے میں بیان چل رہا ہے، کیونکہ باطنی امراض جو ہیں یہ ظاہری اعمال کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کر رہا ہے آدمی خوب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، ہر چیز کر رہا ہے، صدقات، خیرات، لیکن باطنی گناہوں میں ملوث ہے،
حسد کرتا ہے، اللہ کا غصہ کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، زبان کے گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ظاہری اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو مفلس ہوگا وہ کون ہوگا؟ اس میں فرمایا کہ وہ ہوگا جو بہت زیادہ اعمال کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی سے حسد کیا ہے، کسی کی برائی کی ہے، کہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو ان لوگوں کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، کیونکہ اس دن پیسہ دولت تو ہوگی نہیں کہ وہ دیے جائیں، اور جب بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو ان لوگوں کے گناہ لے کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو حسد کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی کسی کے بارے میں یہ دیکھنا کہ بھئی اس کے پاس کوئی دنیاوی نعمت ہے تو خیال آئے کہ اوہو ان کو کیوں مل گئی، یہ تو اس لائق نہیں ہے، میں تو ان سے بہتر ہوں، تو یہ خیال پیدا ہونا کہ بھئی ان کو کیوں ملی، یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے، اللہ کی مرضی جس کو جی چاہے دے۔ تو اس میں حضرت نے فرمایا بھائی اس کا کیا علاج ہے، پچھلی دفعہ وہ پڑھا گیا تھا کہ بھئی وہ علاج یہ ہے کہ جس پہ حسد ہو رہا ہے اس کی تعریف کرو، اس سے تواضع سے پیش آؤ، اس کے لیے خوب دعا کرو، اور یہاں تک کرتے رہو کہ دل سے یہ جو تمہارے اندر یہ خیال ہے یہ چلا جائے، اور جب تک یہ واقعات آدمی بتا کے نہیں اس کو ڈائگنوز کراتا پتہ نہیں چلتا۔ اور ہے آج کل حسد بہت ہے، کیونکہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک دوڑ ہے خاندان میں ہے کہ فلاں نے ایسی دعوت کی، فلاں نے ایسی شادی کی، فلاں نے ایسا تحفہ دیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کو ایسی نوکری مل گئی، ایسی چیز ان کو گھر مل گیا، اب باقی لوگ حسد کر رہے ہیں، تو پھر اس حسد سے ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ایسے ہی بیان کی گئی تھی کہ حسد ایسے ہی ہے جیسے وہ شہد کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے، بالکل ہی اس کو وہ کر دیتی ہے، کڑوا کر دیتی ہے، شہد سے جیسی میٹھی چیز کو۔ تو اگر حسد ہو رہا ہے کسی پہ تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اس کے لیے اس کی تعریف کرنا، اور جب تک عملی نہیں کیا جائے گا نا ہوتا نہیں ہے، تو لیکن یہ پوچھ کے کرے، کسی سے خود سے نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ایسے ہزاروں کروڑوں گناہ ہوں گے جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے، یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے، یا العالمین اپنی نالائقی سے ہم نے یہ سب گناہ کیا، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا؟ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں توفیق عنایت فرمائیے، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، یا العالمین دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، نفس و شیطان کا جو ہم پہ غلبہ ہے، اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، ہمارے عزم و ہمت میں قوت عنایت فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے دین پہ چلنا، یا العالمین یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین۔ ہم ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں، ایسے دور میں رہ رہے ہیں، یا العالمین غفلت کا آپ سے غافل کرنے والی چیزیں ہم بے شمار ہم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یا العالمین عافیت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر دیجیے، اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرما دیجیے، ایسا تعلق جو تمام دیگر تعلقات پہ غالب آ جائے، یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی پکی کامل اتباع کی توفیق عنایت فرمائیے، یا العالمین تمام خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی عنایت فرمائیے، تمام الشر جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ عنایت فرمائیے، یا العالمین یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین۔ آپ کا احسان، آپ کا کرم، آپ کا فضل ہے
آپ نے ہم سب کو بچا کے رکھا ہوا ہے کورونا کی وبا سے یا العالمین۔ جو باقی رہ گئی ہے وبا عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، پوری انسانیت کے اوپر سے دور فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہم پہ، ہمارے گھر والوں پہ، بیوی بچوں، والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہر طرح کے حادثات، سانحات سے، ہر طرح کی دھوکہ دہی، چوری چماری، ہر طرح کی بیماریوں سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زار ثانیوں سے، ماحول کے خراب اثرات سے، ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا العالمین، ان کی ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، خصوصی حفاظت فرمائیے ان کے خراب دوستوں سے، خراب ذرائع ابلاغ سے، ہر طرح کے شر سے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، افغانستان میں، فلسطین میں، اور جہاں کہیں بھی۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجرین۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہاتھ میں صحت میں برکت عنایت فرمائیے یا العالمین، ان کے کاموں میں خصوصاً جو ان پہ نئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وفاق کی صدارت کی، اس سے عہدہ برا ہونے کی، خود سرخ روئی کے ساتھ توفیق عنایت فرمائیے۔ خود بھی انہوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی دعا کرو، اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے یا العالمین، ان کی مدد و نصرت فرمائیے، ان کے لیے آسان فرمائیے یا العالمین۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی مظہر لطفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔